وہ سب انسان بھی تھے
دجال کہا، اس لیے کہ جس مخلوق کی ہدایت مقصود ہے، یعنی انسانوں کو ٹھیک راستے پر لانے کے لیے کسی انسان کو ہی یہ کام دیا جائے گا. انسان کو سدھارنے کے لیے کسی فرشتے کو ذمہ داری نہیں دی جا سکتی. اس لیے کہ روزہ کیسے افطار کرے کوئی فرشتہ نہیں بتا سکتا، اس لیے کہ فرشتے کو بھوک ہی نہیں لگتی، وہ کھاتا پیتا نہیں ہے، روزے کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے. اب مسلمانوں کے بیچ میں کسی فرشتے کو اللہ نبی بنا کر بھیجے گا تو کیا بتائے گا؟ سحری کیا ہے، افطاری کیا ہے، نہیں بتا سکتا. اسی طرح فرشتوں میں شادی بچے وغیرہ بھی نہیں ہوتے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں باپ ہیں، ہم سب جانتے ہیں. ہمارے نبی کے والد ماجد کا نام عبداللہ ہے، دادا کا نام عبد المطلب ہے، ماں کا نام آمینہ ہے، یہ ہم سب جانتے ہیں. لیکن فرشتوں کے جو سردار، سب سے بڑے جو فرشتے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام، ان کے ماں باپ کون ہے؟ ان کا خاندان ہے ہی نہیں. کیونکہ فرشتوں میں کوئی خاندان نہیں ہوتا، ماں باپ نہیں ہوتے، بیوی بچے نہیں ہوتے ہیں. ایک ایسی مخلوق کو انسانوں کے بیچ میں نبی بنا کر بھیجنے کا مطلب کیا ہے؟ گھر کے جو مسائل ہیں وہ کیسے وہ بتائے گا؟ وہ جانتا ہی نہیں. انسانوں میں انسان ہی کو بھیجا جائے. بعض لوگ جو مغالطہ اور مبالغہ جو کرتے ہیں، ایک تو مسٹیک کرتے ہیں، غلطی، اور دوسرے بڑا چڑھا کر کے کہ ان کو انسان مت کرو. ہمارے نبی ہو یا کوئی بھی نبی، آدم سے لے کر آج تک جتنے نبی آئے ہیں، اگر ہم ان کو انسان نہیں مانیں گے تو گویا کہ ہم نے ان کی توہین کی، ان کی شان میں گستاخی کی. اللہ نے ان کو مقام دیا انسان بنا کر، اور انسانوں میں بھی خاص ایک تعلق اللہ سے ان کا ہے، ان کو اللہ نے نبی بنایا. اب اگر کوئی نہیں مانتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے ان کی تعریف نہیں کی ہے، اس نے ان کو گھٹایا ہے ان کے مقام سے. اور پھر ہر نبی اللہ اور اس کے بندوں کے بیچ میں ایک واسطہ اور ذریعہ ہوتا ہے. اللہ جو بھی احکام دے گا، جو بھی علم دے گا اپنے بندوں کو، وہ ہر زمانے میں ایک واسطے کے ذریعے سے، نبی کے ذریعے سے دے گا. چونکہ انسانوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے، انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ نے کسی کو بھیجنا ہے، تو وہ انسانوں میں ہی سے بھیجے گا. وہ کسی ایسی مخلوق کو انسانوں کے بیچ میں نبی بنا کر نہیں بھیج سکتا جن کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، جو ان کے جیسے نہیں ہے. اس لیے ہمارے نبی اشرف المخلوقات ہونے کے ساتھ ساتھ ساری مخلوق میں سب سے بڑی پوزیشن آپ کی ہے، اس کے ساتھ ساتھ وہ انسان بھی ہے. اللہ سے ان کا خاص رشتہ ہے. اللہ کا علم ان کے پاس آتا تھا، وہی آتی تھی. اللہ کا علم اور وہی صرف اللہ کے پیغمبروں کے پاس آ سکتی ہے، کسی اور کے پاس نہیں آئے گی. اس امت میں کوئی یہ دعویٰ کرے کہ اللہ اس کے پاس وہی بھیجتا ہے، اللہ کا علم اس کے پاس آتا ہے، پہنچتا ہے، وہ جھوٹا ہے، مکار ہے، اس کی بات کا کوئی اعتبار نہیں.
یہ مقام صرف ہمارے نبی کو حاصل ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تو آپ کا مقام ہے، آپ کی پوزیشن ہے ہمارے نبی میں۔ دوسری بات جو ہمیں آپ کے بارے میں جاننا ہے کہ ہمارے نبی کا کام کیا ہے، آپ کی رسپانسبلٹی کیا ہے، ذمہ داری کیا ہے۔ تو ہر نبی کا اور ہمارے نبی خاص کر یہی کام ہے، اخذ احکام، اللہ کے جو احکام ہیں اسے اللہ سے لینا، وہ تبلیغ احکام اور ان کو بندوں تک پہنچانا، یہ ہمارے نبی کی ذمہ داری ہے۔ دین، شریعت، احکام دے گا اللہ تبارک و تعالی، ہمارے نبی اللہ سے لیں گے وحی کے ذریعے سے، فرشتے کو بھیج کر، یا اللہ جو ہے کسی بھی طریقے سے کلام کرتا ہے، اللہ کے نبی سے بات کرتا ہے۔ معراج میں اللہ نے ہمارے نبی کو اپنے پاس بلایا، بات کی، اللہ اپنے احکام دیتا ہے اور اللہ کے نبی اللہ سے لیتے ہیں اور پھر ان باتوں کو اپنی امت کو پہنچاتے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی کا مقام ہے، آپ کی ذمہ داری، رسپانسبلٹی۔ ان احکام کو بنانا یہ ہمارے نبی کی ذمہ داری نہیں۔ دین کا کوئی بھی حکم ہمارے نبی نہیں بنایا، بنائے گا اللہ تبارک و تعالی۔ شریعت کو بنانے والا اللہ تبارک و تعالی، دین کو بنانے والا اللہ تبارک و تعالی۔ نماز اللہ نے بنائی ہے، اللہ کے احکام، ہمارے نبی نے نہیں بنایا۔ جو حکم اللہ نے جس طرح سے آپ کو پہنچایا ہے اسی طرح وہ بندوں تک پہنچاتے ہیں، خود سے نہیں بنا سکتے، آپ کو اختیار نہیں۔ احکام، آرڈر جو ہے وہ سارے اللہ کے ہو، پازیٹیو میں ہو یا نیگیٹو میں ہو۔ یہ کہے کہ یہ کام کرو، اقیموا الصلاۃ، بار بار قرآن مجید کے اندر یہ حکم آیا ہے کہ نماز قائم کرو، اللہ کا حکم۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حق اور باطل کے بیچ میں گڑبڑ مت کرو۔ جو حق ہے جانتے ہو اسی کو بیان کرو، کسی غلط چیز کو حق کا نام دے کر بیان مت کرو۔ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے نبی نے ساری امت کو یہ پہنچا دیا۔ اللہ کے نبی جو حق نہیں ہے، جو سچ نہیں ہے، اسے سچ بنا کر کبھی بھی نہیں بول سکتے۔ جو حکم اللہ کا ہے من وعن، اسی طرح اس کے بندوں تک پہنچانا یہ اللہ کے نبی کی ذمہ داری ہے۔ چینج کرنا، بدلنا یہ اللہ کے نبی کے اس کا حق نہیں ہے۔ اللہ کے نبی وہ واقعہ جو مشہور ہے سورہ تحریم 20:9-8 پارے میں جو سورہ ہے، سورہ تحریم کے نام سے، اس میں یہی اللہ کو ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز کے بعد ساری بیویوں کے پاس جاتے تھے، اپنے فیملی سے تھوڑی ملاقات کے لیے جاتے۔ کئی بیویاں تھیں آپ کی، کئی مکان تھے۔ رات تو باری باری تقسیم کرتے تھے کہ جس بیوی کی جو باری ہوگی، جو رات ہوگی، وہ وہی قیام کرے، رات وہیں گزارے۔ لیکن خیریت کے لیے کچھ اور عصر کے بعد اور مغرب کے بیچ میں ایک چکر سارے گھروں کا لگا،
ایک بیوی کے پاس گئے، بات چیت ہوئی تو اس وقت ان کے یہاں شہد رکھا ہوا تھا، انہوں نے وہ شہد اللہ کے نبی کو پلا دیا۔ اللہ کے نبی نے کھا لیا، اس میں تھوڑا سا وقت زیادہ لگ گیا۔ دوسری بیویوں کو یہ ہوا کہ اتنا وقت ان کے پاس کیوں یہ گزارا؟ یہ سائیکالوجی ہے، کئی بیویاں ہوں، کئی بچے ہوں، کسی ایک کی طرف آپ زیادہ فوکس کریں گے تو دوسروں کو جیلسی ہوگی نا، بہت زیادہ نیک ہوں گے، اچھے اللہ کہیں گے ضرور۔ دوسری بیویوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ آپ کے منہ سے مغافیر نام کا ایک دودھ ہوتا ہے، اس کی بدبو آ رہی ہے، اور اللہ کے نبی کو وہ بدبو پسند نہیں تھی۔ اللہ کے نبی نے قسم کھا لی کہ میں آج کے بعد شہد نہیں کھاؤں۔ شہد کھانے کی وجہ سے دوسری بیویوں نے اعتراض کیا، قسم کھا لی۔ جبرائیل قرآن کی آیتیں لے کر نازل آئے، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی شہد تو ایک حلال چیز ہے، اللہ کی نعمت ہے، اللہ نے اس کو سب کے لیے حلال رکھا ہے، کوئی بھی اسے کھا سکتا ہے، پی سکتا ہے، آپ کو کس نے یہ حق دیا کہ آپ شہد کو اپنے اوپر حرام کر لیں، اپنی بیویوں کو خوش کرنے کے لیے؟ جو چیز حلال ہے وہ حلال ہے سب کے لیے، اور دنیا کا کوئی انسان اسے حرام قرار نہیں دے سکتا، آپ کو بھی کوئی حق نہیں ہے۔ اور پھر خاص کر آپ تو نبی ہیں، اگر اس کی اجازت دی جائے کہ جو چیز آپ کو پسند نہ ہو اسے آپ اپنے اوپر حرام کر لیں اور لوگوں کے بیچ میں وہ چیز آ جائے، تو ہر آدمی اپنے اختیار ہے کہ مجھے یہ چیز پسند نہیں ہے، اس لیے میں بھی اس کو نہیں لوں گا، نہیں کھاؤں گا، میرے لیے یہ حرام ہے۔ ایک مثال بن جائے گی، چونکہ اللہ کے نبی نے کیا ہے میں بھی کر سکتا ہوں۔ اللہ نے فوراً قرآن نازل فرمایا اور یہ بتایا کہ اللہ کے جو احکام ہیں اس میں اس کے نبی کو بھی چینج کرنے کا کوئی حق نہیں ہے، رائٹ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کا کام تو صرف یہ ہے کہ جو حکم اللہ دے اسے اس کی امت تک پہنچائے۔ اور اس سے بڑھیا مثال معراج کا جو سفر ہوا ہے، اللہ سے جو ملاقات ہوئی، اللہ نے اس امت کے لیے 50 وقت کی نماز فرض کی، یہ سب ہم جانتے ہیں۔ اللہ کے نبی خوشی خوشی 50 وقت کی نماز لے کر آ رہے تھے، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے مشورہ دیا کہ یہ بہت زیادہ ہے، آپ کی امت نہیں کر پائے گی، آپ دوبارہ اللہ کے پاس جائیے اور نمازوں کی جو تعداد ہے اس کو کم کرا کے آئیے۔ ایک بار گئے، اللہ نے 5 وقت کم کیا، 45 رہ گئے، پھر موسیٰ علیہ السلام نے پھر واپس بھیجا، آتے جاتے اللہ نے 45-40 پر 5 نماز معاف کر دی، 5 وقت صرف اللہ نے رکھا۔ کتنی سہولت ہے! آج اگر 5 وقت کی جگہ 50 وقت کی نماز ہوتی تو کیا حال ہوتا ہمارا؟ اللہ بہتر جانتا ہے۔ اللہ نے جب 50 وقت نماز کا حکم دیا تو اس حساب سے اللہ ہماری مدد بھی کرے گا۔ 5 وقت ہے اور اللہ نے یہ اعلان کر دیا کہ گنتی میں تو 5 ہی ہے لیکن ثواب پورے 50 کا نہیں ہے۔ الحسنۃ بعشر امثالها، قرآن کی آیت ہے۔ کوئی بھی نیکی، کوئی بھی اچھا کام کرو گے، ایک کا ایک ہی نہیں ملے گا، منیمم 1 کا 10 ملے گا، اور بھی زیادہ ہو سکتا ہے۔ تو گنتی میں 5 وقت ہے، ثواب میں، فائدے میں 50 وقت کا ثواب ملے گا۔
اللہ کے نبی نے اللہ سے بار بار درخواست کی کہ اللہ کچھ کم کیا جائے، کچھ کم کیا جائے۔ اگر اللہ کے نبی کو اختیار ہوتا، آپ احکام چینج کر سکتے، تو بار بار اللہ کے پاس جانے کی کیا ضرورت تھی؟ 50 اللہ نے دیا، آپ کہہ دیتے کہ بھائی تم 5 وقت پڑھ لیا کرو، اللہ کے پاس واپس ہی نہیں جاتے۔ لیکن اس کا حق نہیں ہے اللہ کے، اللہ کے نبی کا جو کام ہے وہ جیسے اللہ کے احکام ہیں اسی طرح پہنچانا ہے۔ اللہ نے کم کیا، آپ نے بتا دیا کہ ایسا ہوا تھا، 50 لے کر آ رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے کی وجہ سے میں بار بار اللہ کے یہاں گیا، گزارش کی، ریکویسٹ کیا، اللہ نے کم کرتے کرتے 5 وقت رکھا۔ بہت مشہور بات ہے۔ یہی نہیں، بہت سارے، شروع میں شراب حرام تھی، حلال تھی، سب لوگ پیتے تھے، اور مدینے میں لوگ بڑے شوق سے پیتے تھے۔ کبھی کبھی لوگ پی کر آ کر نماز بھی پڑھتے تھے، چونکہ حلال تھی، جائز۔ پھر اللہ نے حکم نازل فرمایا، لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى، تم شراب نماز کے وقت میں مت پیا، شراب پی کر نماز کے لیے مت آؤ، بعد میں پی سکتے ہو، پہلے یہ حکم تھا۔ اللہ کے نبی نے اسی کو بتایا، کچھ دن چلتا رہا، پھر اللہ کا وہ حکم آ گیا کہ اب شراب ہمیشہ کے لیے حرام، فاجتنبوہ، اب اس سے بچو، نماز کے وقت بھی حرام ہے، دوسرے وقت 24 آورس، اب ہمیشہ کے لیے حرام۔ اللہ کے نبی جیسے جیسے اللہ کا حکم آتا گیا، بتاتے گئے، امت کو ایجوکیٹ کیا۔ اپنی طرف سے کوئی حکم اللہ کے نبی نے کبھی نہیں لگایا۔ شریعت دین اللہ کا ہے، اسے اللہ نے جس طرح سے ڈیزائن کیا ہے اسی طرح اللہ کے نبی نے ہم تک پہنچایا۔ یہ اچھی طرح سمجھنا ہے، پہلی تو یہ بات ہے۔ دوسری بات جو سمجھنے کی ہے، قرآن مجید میں کثرت سے یہ بات ملتی ہے کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں ان کو جنت الفردوس میں جگہ ملے، وہ نجات پا جائیں گے، قیامت کے دن کامیاب ہوں گے۔ اس طرح کی بہت ساری خوشخبریاں باتیں بتائی جائیں۔ ایمان تو ہم جانتے ہیں اور اس پر بہت بات ہوتی بھی رہتی ہے۔ عمل صالح کیا ہے، اسے جاننا بہت ضروری ہے۔ عمل صالح کوئی کام اس کے اندر صلاحیت آ جائے کہ اللہ اسے قبول کر لے۔ صالح کہتے ہیں ایلیجیبل، عربی میں صالح للعمل، یہ کام کرنے کے لیے یہ بندہ فٹ ہے، ایلیجیبل ہے، کسی نوکری میں اپلائی کرنے کے لیے یہ اس کے پاس سب کچھ ہے۔ گریجویشن کی ضرورت ہے تو یہ گریجویٹ ہے، ایک نوکری نکلی اس میں لکھا ہوا ہے گریجویشن ضروری ہے، تو انٹر پڑھا ہوا آدمی اسے اپلائی نہیں کر سکتا۔ صلاح کا مطلب ہوتا ہے ایلیجیبلٹی، اللہ کو کسی کام قبول اللہ کر لے تو اس کے لیے 2 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اس کام کے اندر اخلاص ہو، وہ کام صرف اللہ کے لیے، سچے دل سے اللہ کو خوش کرنے کے لیے اخلاص کے ساتھ کوئی کام آپ کرو گے، چھوٹا بھی کام ہوگا اللہ اس پر بڑا اجر دے۔ پہلی بات یہ ہے اخلاص۔ نام و نمود کے لیے، کچھ فائدے کے لیے آدمی کرے گا تو وہ کام مقبول نہیں ہوگا۔
اللہ اسے قبول نہیں کرے گا۔ آپ کی نیت میٹر کرتی ہے، سب سے پہلی بات۔ بخاری شریف کی جو پہلی حدیث ہے اس میں یہی بات بتائی گئی، انما الاعمال بالنیات، سارے اعمال کا جو دار و مدار ہے نیتوں پر ہے۔ نیت اچھی ہوگی تو آپ کا کوئی بھی کام اور عمل اللہ اسے قبول کرے گا۔ اس میں ایک بات بتائی گئی، اللہ کے نبی کے زمانے میں ایک عمل تھا، ہجرت والا عمل۔ اللہ کے نبی جب مکے سے مدینہ پہنچ گئے ہجرت کر کے، سارے مسلمانوں کے لیے حکم تھا اس وقت، جو بھی مسلمان ہو وہ سب سے پہلا اپنا گھر بار سب چھوڑ کر مدینہ سفر کرے، اسے ہجرت کہتے ہیں، اور اس کا بڑا ثواب تھا۔ اس وقت وہ سب سے بڑا کام تھا۔ بہت سارے لوگوں نے ہجرت کی، کوئی عورت ایمان لاتی اور شوہر نہیں لاتا تو اپنے شوہر کو چھوڑ کر وہ چلی جاتی، پھر ان کے الگ مسائل۔ مرد جو ہے اپنی بیوی کو چھوڑ کر چلا جاتا ہمیشہ کے لیے، ماں باپ کو چھوڑ کر بچوں نے ہجرت کی، گھر، بزنس، سب کچھ، مال و دولت سب چھوڑ کر لوگ چلے گئے۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ بڑے صحابی ہیں، وہ اس وقت یورپ سے آئے تھے اور مکے میں رہ کر کے انہوں نے بزنس کیا، بڑا پیسہ کمایا۔ جب اللہ کے نبی مکہ چھوڑ کر مدینہ گئے، انہوں نے بھی جانے کا ارادہ کیا، جانے لگے، مکے والوں نے ان کو روکا اور یہ کہا کہ اے صہیب، تم یہاں جب آئے تھے مکے میں تمہارے پاس کچھ نہیں تھا، صعلوک تھے، بہت غریب تھے، کچھ نہیں تھا، یہاں آ کر تم نے مکے میں سب کچھ کمایا ہے، اب یہ سب لے کر تم جانا چاہتے ہو، ہم جانے نہیں دیں۔ تو صہیب رضی اللہ عنہ نے ان کو آفر دی، میرے پاس جو کچھ مال و دولت ہے سب تم لے لو اور مجھے صرف جانے دو۔ مکے والے تیار ہو گئے، سب کچھ چھوڑ کر کے وہ چلے گئے مدینہ۔ تو ہجرت بہت ثواب کا کام تھا، اللہ اور اس کے رسول کے لیے لوگوں نے سب کچھ چھوڑا۔ لیکن ان میں ایک صحابی تھے، انہوں نے بھی ہجرت کی، لیکن ان کی ہجرت کیوں تھی، ارادہ کیا تھا؟ مدینے میں ایک عورت سے ان کو شادی کرنا تھا، اس لیے وہ مکہ چھوڑ کر مدینہ چلے۔ اللہ نے یہ حکم بتا دیا، اللہ کے نبی نے بتا دیا، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا، وہ تو شادی کی نیت سے ہجرت کی ہے تو ان کو تو بیوی تو مل جائے گی، لیکن اللہ اور اس کا رسول ان کو نہیں ملے گا، اللہ کی خوشنودی، اللہ کی رضا ان کو نہیں ملے گی۔ جو لوگ اللہ کے لیے ہجرت کر کے گئے ہیں ان کو اللہ ملے گا، اللہ کی خوشنودی ملے گی۔ ان میں یہ جو گئے ہیں جہاں سارے لوگ جاتے ہیں، کسی کی نیت خوش ہوتی ہے، کسی کی نیت خوش ہوتی ہے، جس کی جو نیت ہوگی اسے وہی ملے گا۔ انما الاعمال بالنیات، آپ کا عمل، اس کے پیچھے جو آپ کا کی نیت ہے، آپ کی جو انٹینشن ہے وہ کام کرو۔ جس ارادے سے، جس مقصد کے لیے آپ کوئی کام کرتے ہیں وہی میٹر کرتا ہے اللہ کے نزدیک۔ اس لیے نیت کو ہمیشہ ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ کوئی بھی عمل سے پہلے نیت ٹھیک کرو، نیت اچھا ہوگا، عمل جو ہے قابل قبول ہوگا۔ تو کوئی بھی عمل صالح کیسے بنتا ہے؟ ایک کام صالح کیسے بنے گا؟ اس کے اندر نیت اچھی ہو، وہ کام اللہ کے لیے ہو، تب وہ عمل صالح بنے۔ اور دوسری جو کنڈیشن ہے عمل صالح بننے کے لیے، کوئی بھی کام، اچھا کام کیسے بنے گا؟ ایک تو آپ کی نیت اچھی ہو، اور دوسرے وہ کام شریعت کے موافق ہو۔
جس کام کو جیسے اللہ اور اس کے رسول نے بتایا ہے اسی طرح کریں گے تو وہ کام نیک عمل بنے گا، صالح عمل بنے گا۔ اپنی مرضی سے کچھ بھی کریں گے تو وہ عمل صالح نہیں بن سکتا ہے۔ جتنی مرضی کر لو، جتنی کوشش کر لو، اللہ کے نبی کی سنت کے خلاف، آپ کے بتائے ہوئے طریقے کے خلاف کوئی کام ہم کرتے ہیں، اس کام کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں، وہ کام ہمیں جنت میں نہیں لے جا سکتا۔ تین صحابہ نے تین بڑی بڑی ارادے کی، وہ آئے اور اللہ کے نبی گھر والوں سے پوچھا کہ آپ کا کیا عمل ہے، آپ کیا کیا کرتے ہیں رات کو؟ ان کو بتا دیا گیا اللہ کے نبی کا جو عمل ہے، تو انہوں نے اس کو کأنہم تقالوہا، انہوں نے اس کو کم سمجھا۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ اللہ کے نبی نے رمضان ہو یا غیر رمضان ہمیشہ رات میں تہجد کی جو نماز پڑھتے تھے وہ صرف 11 رکعت ہوتی تھی، اس سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ اور بہت سارے دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جو 100 200 رکعت نماز پڑھتے ہیں۔ تو جب صحابہ نے یہ سنا تو انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ تو بہت کم ہے، اور پھر وہ کہنے لگے اللہ کے نبی کی تو شان الگ ہے، اللہ ان سے خوش ہے، وہ نبی ہے، وہ اگر کم بھی کرے تو چلے گا، لیکن ہم تو گنہگار ہیں، ہمیں بہت زیادہ کرنا ہے۔ ان میں سے ایک نے یہ کہا کہ میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، 365 دن، پورے برس کے 12 مہینے کے 30 دن، ہر دن میں روزہ رکھوں گا، کیونکہ مجھے خوش کرنا ہے، اللہ محنت کرنا ہے۔ نیت اچھی تھی ان کی، انہوں نے ارادہ کیا تھا اللہ کو خوش کرنے کے لیے، لیکن چوک کہاں ہوئی، اسے غلطی کہاں ہوئی؟ انہوں نے اللہ کے نبی کی جو سنت ہے، اللہ کے نبی کا جو کام ہے، جو طریقہ ہے، اسے کم سمجھ کر یہ سمجھا کہ ہمیں اور زیادہ کرنا چاہیے۔ کسی دوسرے نے یہ کہا کہ میں شادی ہی نہیں کروں گا، شادی کر کے دنیا کی چیزوں میں پھنسوں گا تو پھر میں آخرت کی تیاری کیسے کر سکتا ہوں؟ اللہ کے نبی بڑے انسان ہیں، جیسے ہم لوگ بولتے ہیں نا، اللہ کے جتنے بھی احکامات ہیں سب سے پہلے اس کے مخاطب ہمارے نبی ہیں، سب سے پہلے وہ خود عمل کریں گے، اس کے بعد ہم تک پہنچائیں۔ اس لیے وہ ہمارے لیے آئیڈیل ہے ہر چیز کے اندر۔ نکاح کی جو مجلس ہوتی ہے، نکاح کا جو خطبہ ہوتا ہے، اس میں یہ بات بار بار بتائی جاتی ہے، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، نکاح کرنا یہ میرا طریقہ ہے۔ اللہ کے نبی نے بہت زیادہ 11 نکاح کیے اللہ کے حکم سے، اور ہمارے لیے امت کے لیے 4 تک کی پرمیشن ہے۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ میں نکاح نہیں کروں گا، شادی نہیں کروں گا، ان سب ذمہ داریوں پھنسوں گا، تو میں آخرت کی تیاری کیسے کر سکتا ہوں؟ مجھے یہ سب کام نہیں کرنا چاہیے۔ تو گویا کہ وہ اللہ کے نبی کے طریقے سے دور بھاگنے کی کوشش کرے، یہ ارادہ لے کر وہ شادی نہ کرتے ہوئے ساری زندگی سنیاسی کی طرح گزار دے، لیکن جنت میں نہیں جائے، اس کا وہ عمل اللہ کے نزدیک مقبول نہیں ہے۔ بہت سارے سنیاسی ہے نا ہمارے بھی، پہاڑوں میں ادھر ادھر جا کر بیٹھ جاتے ہیں ذکر وغیرہ کر کے، اس کی اجازت نہیں ہے اسلام۔ کسی نے یہ کہا کہ میں اپنے جسم کو بہت تھکاؤں گا، کہ میں جو ہے ہمیشہ دھوپ میں رہوں گا، سائے میں نہیں جاؤں گا۔ انہوں نے یہ سوچا کہ جتنا میں اپنے جسم کو، اپنے اس باڈی کو تکلیف دوں گا، اس سے جو ہے تو میں کامیاب ہو جاؤں۔ محنت سے
بہت زیادہ تھکانے سے اپنے آپ کو اور غیر ضروری محنت اٹھانے سے آدمی سکسیس نہیں ہوگا۔ سکسیس جو ملتا ہے وہ اللہ کے نبی کے سنت کے حساب سے، ان کی طرح عمل کرنے سے۔ وہ بہت بڑے ادمیاں اللہ والے وہ کر سکتے ہیں، ہمیں کر سکتے نہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ یہ جو باتیں ہوتی ہیں گمراہ کرنے کی بات ہے۔ کم کرو، جو بھی کرو ان کے جیسا کرو، وہ ہمارے لیے آئیڈیل ہے۔ ان کو اللہ نے یہی ذمہ داری دے کر بھیجا ہے کہ جو کام جیسا وہ کرے ویسا تم کرو۔ یہ کہنا کہ انہوں بڑے ہو چھوٹے ہو، تم کو جو احکام اللہ نے دیا ہے وہ تم کر سکتے ہو، اور ان کاموں کو صرف ان کے طریقے کے حساب سے کرنا ہے، اللہ کے نبی کی سنت کے حساب سے کرنا ہے، شریعت کے حساب سے کرنا ہے۔ یہ تینوں صحابہ تھے، انہوں نے اللہ کے نبی کو دیکھا تھا۔ اس کے علاوہ بھی آپ نے دیکھا کہ ایک رسی لٹک رہی ہے، پوچھا کیوں؟ بتایا گیا کہ ایک ہے جو بہت محنت کرتی ہیں، نمازیں پڑھتی ہیں، جب ان کو نیند آنے لگتی ہے، جب وہ تھک جاتی ہے تو رسی کو پکڑ کر سہارا لے کر پھر نماز پڑھتی ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں رات شب قدر کی راتوں میں ہر مسجد میں ہم دیکھتے ہیں نا، چائے بناتے ہیں، کیا کیا کرتے ہیں، کئی کو نیند آئے کسی نیند آئے تو سو جاؤ، ضروری نہیں ہے۔ شب قدر کی رات کسی مسلمان کو نیند آئے اور اس کو چائے پینے کی ضرورت پڑے تو اس کے ایمان میں ہی کمزوری ہے۔ جب قرآن مجید میں صاف اعلان ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور 1000 مہینے ایک آدمی کی ساری زندگی سے بڑھ کر ہوتے ہیں، 84 ایئرس تقریباً۔ اللہ اور اس کا رسول یہ کہے کہ ایک رات جاگ لو، عبادت کر لو، صرف جاگنا نہیں ہے، اسے ٹھیک سے گزار لو تو تمہاری پوری لائف کے برابر ثواب ملے گا، 84 ایئرس عبادت کرنے کا ثواب ملے گا۔ یہ بات اسے جگانے کے لیے کافی نہیں ہے، اب اسے چائے کی ضرورت پڑتی ہے، اس سے بڑا محروم کوئی نہیں، بے ادب گستاخ ہے۔ حیدرآباد میں ایک لاٹ ہے، مل تو 2-3 لاکھ فائدہ آتا، تو کھڑکو ہو تو بھی جاتا، ٹکٹ نہیں ملتا، لیکن ایک رات گزارنے کے لیے کتنے کی ہونا اسی، اور مینجمنٹ بھی اتنی بیکار ہوتی۔ مسجدوں میں بھی لوگ جو ہوتے ہیں نا متولی ذمہ دار وغیرہ، سب وہی بنانا شروع کریں گے، ڈسٹرب کریں گے، اس سے کچھ فائدہ نہیں ہے۔ لوگ وہاں کو جائیں گے، ہنگامہ ہوگا مسجدوں میں، یہ سب کچھ نہیں۔ ان راتوں میں ساری چیزوں کو چھوڑ کر انسان کو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھے، ذکر کرے، دعا کرے، روئے اپنے پرانی جو زندگی گزری ہے اللہ کی نافرمانی، وہ سب چھوڑ کر چائے پینے میں کیا تو لائق ہے تو وہ بات کو کھانے میں اسی میں وقت لگ جاتا ہے، یہ ہماری بدنصیبی ہے۔ اللہ کے نبی کو جب معلوم ہوا کہ لوگ ایسی بات کرتے ہیں، کوئی تو یہ کہہ رہا ہے کہ میں ساری زندگی روزے رکھوں گا، کوئی کہہ رہا ہے کہ ساری رات نماز پڑھوں گا، کوئی کہہ رہا ہے کہ میں آرام نہیں کروں گا، دھوپ میں کھڑا رہوں گا، کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ میں شادی نہیں کروں گا۔ اللہ کے نبی نے سب کے سامنے خطبہ دیا، بیان فرمایا، اور یہ کہا کہ میں نے یہ سب سنا ہے لیکن یہ میرا راستہ نہیں ہے۔ تم کو اگر کامیاب ہونا ہے تو میرے راستے پر عمل کرنا ہوگا، اور میری بات یہ ہے کہ میں کبھی روزہ بھی رکھتا ہوں اور کبھی نہیں بھی رکھتا ہوں۔ ہمارے نبی کے بارے میں ہے نا، ہر پیر کے دن روزہ رکھتے تھے، ہر جمعرات کے دن روزہ رکھتے تھے، مہینے میں چاند کے حساب سے 13، 14، 15 یہ 3 دنوں میں روزہ رکھتے تھے، اور رمضان کے تو پورے روزے رکھتے تھے۔ رمضان کے علاوہ کسی مہینے میں پورے مہینے کے روزے نہیں رکھتے تھے اللہ کے نبی، اور اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا سب سے بہتر جو روزہ ہے
وہ حضرت داؤد علیہ السلام کا روزہ. حضرت داؤد کیا کرتے تھے؟ ایک دن روزہ رکھتے تھے تو دوسرے دن روزہ نہیں رکھتے تھے. ایک دن روزہ، دوسرے دن افطار. مہینے میں 15 دن روزہ اور 15 دن روزہ نہیں رکھتے. یہ سب سے بیسٹ طریقہ. کوئی زیادہ کرنا چاہے، اللہ کے نبی یہ جو چیزیں ہیں اس سے ہٹ کر کوئی اگر اس سے بھی زیادہ کرنے کی کوشش کرے گا تو وہ میرے راستے پر نہیں ہے. بھلے سمجھ اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ چاہے جتنی محنت کر لے، ناکام ہوگا، عذاب میں گرفتار ہوگا، اسے کچھ نہیں ملے گا. اسی طرح میں نے شادی بھی کی. اللہ کے نبی نے فرمایا میری بیویاں ہیں، میرے بچے. اب کوئی اللہ کی عبادت کے لیے اور آخرت میں بڑے مقام حاصل کرنے کی غرض سے اپنے آپ کو سنیاسی بنا لے گا تو وہ جنت میں نہیں جائے گا. ہماری جو شریعت ہے، جو اسلام ہے، پرانے سارے طریقوں کو جو ہے غلط قرار دیا ہے. اس طرح کی رہبانیت یہ اسلام میں پسند نہیں ہے کہ آپ سب کو چھوڑ کر کے بس ذکر و اذکار میں لگو رہو. دنیا کی ذمہ داری سنبھالنا ہے، شادی بھی کرنا ہے، بچوں کی پرورش بھی ٹھیک کرنا ہے، دکان بھی سنبھالنا ہے، اسی میں سے وقت نکال کر اللہ کی عبادت کرنا. یہ اللہ کے نبی کا طریقہ. اور پھر فرمایا میں تو رات میں آرام بھی کرتا ہوں. ہمارے نبی کے بارے میں یہ حدیث ہے، بار بار ہم سنتے ہیں کہ جلدی سونا ہمارے نبی کی سنت ہے. عشاء کی نماز کے بعد کوئی ضروری کام نہ ہو تو آدمی کو سو جانا چاہیے. جلدی سویا کرتے تھے آپ اور جلدی اٹھتے بھی تھے. 2 بجے کے آس پاس. آج کل اگر ٹائمنگ کا حساب دیکھیں گے، رات کے 2 حصے گزرنے کے بعد پوری رات کو آپ 3 حصے میں کرو. 6 سے 6 تک 4 گھنٹے کے 3 حصے ہو. 2 حصے کے بعد آپ اٹھ جاتے تھے. اخیر کا جو ایک حصہ ہے یعنی رات کے 2 بجے سے لے کر پھر 6 بجے تک، یہ اللہ کی عبادت میں آپ گزارتے ہیں. ہمارے لیے بھی یہی ہے. ہم رات کے مطلب 12 بجے تک 1 بجے تک جاگ کر کے پہلے ہی آدھی رات اور اس سے بھی زیادہ ہم برباد کر دیتے. اس کے بعد جب سوئیں گے آنکھ لگے گی تو نیند ہی پوری نہیں ہوگی. فجر میں اٹھنا کہاں نصیب ہوگا. تہجد تو بہت دور کی بات ہے، فجر کی نماز ہم سے پابندی سے پڑھی نہیں جاتی. عمل صالح جب بنے گا، جب کوئی بھی کام آپ کرے تو سب سے پہلے اس کام میں اللہ کے نبی کا جو طریقہ ہے اسے سیکھ کر اس کے حساب سے عمل کریں گے تو وہ کام عمل صالح بنے گا. بظاہر اچھا کام سوچ بھی عمل صالح نہیں بن سکتا ہے. دعوت دینا، نیک کاموں کی طرف لوگوں کو گائیڈ کرنا، ان کو بتانا، یہ بہت اچھا کام ہے. لیکن یہ اللہ کے نبی کے طریقے سے ہوگا تب وہ نیک عمل بنے گا. اپنی منمانی طریقے سے آپ کریں گے اور جھوٹ یہ کہیں گے کہ یہ اللہ کے نبی والا کام ہے تو اس سے بندہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. گمراہی میں اضافہ ہو. نماز پڑھنا عبادت ہے، لیکن نماز اس طرح سے پڑھنا ہے جس طرح سے اللہ کے نبی نے ہمیں پڑھ کر بتایا ہے. اور یہ حدیث میں بھی ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی. تم نماز اس طرح سے پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. اللہ کے نبی نے جیسی نماز پڑھی، آج ہم ان کی نماز اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے چونکہ اللہ کے نبی کا انتقال ہو چکا ہے. اب ہمارے نبی ہمارے بیچ میں نہیں، لیکن آپ کی ایک ایک ادا، آپ کی نماز کیسی تھی حدیث کی کتابوں میں سب نقل کیا. آپ کیسے کھڑے ہوتے تھے، کیسے ہاتھ اٹھاتے تھے. نماز میں ہاتھ اٹھانے کا طریقہ بھی موجود ہے.
دونوں طریقے موجود ہیں۔ کبھی کبھی آپ اللہ کے نبی یہ کانوں تک ہاتھ اٹھاتے تھے نماز شروع کرتے ہوئے، اور کبھی کبھی کندھوں تک اٹھاتے تھے، دونوں صحیح ہیں۔ یہ دونوں طریقے بیان کیے۔ اب کوئی اس چیز کے اوپر یا موٹا ہو بن تو نیت چاہے اس کی جتنی اچھی ہو، اس کی نماز قبول نہیں ہو، کیونکہ وہ اللہ کے نبی کے خلاف کر رہا ہے۔ ہر کام جیسے اللہ کے نبی نے کیا ہے معلوم کرنا، سیکھنا، اسی حساب سے عمل کرنا، یہ اس عمل کو اس لائق بناتا ہے کہ اس عمل کا ہمیں فائدہ ہو۔ اگر ہم نے سیکھا نہیں، منمانی طریقے سے کرتے آئے، کبھی سوچا بھی نہیں، کس طرح وضو کرنے کا طریقہ حدیث میں بیان کیا ہے۔ ہمیں تو عام طور پہ یہ بھی پتہ نہیں وضو کے مختلف طریقے ہیں۔ سب سے بیسٹ جو اچھا طریقہ ہے وضو میں ہر عضو کو 3 بار دھونا، کلی 3 بار کرنا، ناک 3 بار صاف کرنا، چہرہ 3 بار دھونا، دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں تک 3 بار دھونا، 1 بار سر کا مسح کرنا، 3 بار پیر دھونا۔ یہ ہم نے دیکھا ہے اور اسی پر عمل کرتے ہیں۔ لیکن اسی حدیث کی کتابوں میں یہ بھی ہے ایک بار بھی اللہ کے نبی نے دھویا ہے۔ 1 بار کلی کرو، 1 بار ناک صاف کرو، 1 بار منہ دھو، 1 بار دونوں ہاتھ دھو، سر کا مسح تو ایک ہی بار ہوتا ہے۔ 1 بار آپ کسی ایسی جگہ پر گئے ہیں، پانی تو ہے لیکن بہت قلیل ہے، کم ہے، یا آپ نے پانی خریدا ہے، اب آپ 3 بار دھوئیں گے، پانی آپ کے لیے کافی نہیں ہوگا۔ 1 بار دھو جلدی سے، وہ بھی سنت ہے، اللہ کے نبی نے کیا۔ جماعت کھڑی ہو گئی، آپ آگے، اب 3 بار دھو کر وضو کرتے آئیں گے تو پوری نماز نکل جائے گی۔ وقت کے حساب سے اللہ کے نبی نے جو طریقے ہمیں بتائے ہیں سارے اچھے طریقے۔ 1 بار جلدی سے دھو، وضو کرو اور نماز میں شامل ہو۔ اپنا ذہن نہیں چلا سکتے آپ، یہ کام ہم اسی طرح کریں گے نہیں۔ آج تو گمراہی یہی ہے نا، ہر آدمی کسی کام کو لے کر کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ یہی طریقہ اللہ کے نبی نے بتایا۔ جھوٹ۔ گشت اسی طرح سے ہونا چاہیے، حالانکہ گشت کا نام ہی نہیں۔ بھائی آپ کسی سے ملاقات کر سکتے ہیں، دین کی بات کر سکتے ہیں، لیکن 3 یا 10 آدمی مل کر کے جو گشت کے لیے جاتے ہیں، اس میں ایک امیر ہو، ایک متکلم ہو، ایک رہبر ہو، اور اسے یہ بولا جاتا ہے شروع کرنے سے پہلے کھڑے ہو کر ایک آدمی آداب بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ نبیوں والا کام ہے، پکا جھوٹ ہے۔ اللہ کے نبی نے کبھی اس طرح کی کوئی گشت نہیں کی ساری زندگی کہ آپ کا کوئی امیر بھی ہے اور آپ کے ساتھ کوئی متکلم بھی ہے اور رہبر بھی ہے، نہیں، کوئی بتا نہیں سکتا۔ گشت ہے آپ بات پہنچانا ہے، کسی سے مل کر کسی بھی طرح جا کر ملو، آپ اکیلے جاؤ ملاقات کرو۔ اللہ کے نبی تو اکثر جو ملاقاتیں کی ہیں وہ اکیلے میں کی ہیں، ابو بکر نے اکیلے میں کی ہیں، لیکن ان ساری چیزوں کو ایک چیز پہ یہ کرنا بس یہی دعوت کا کام ہے، اس کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں ہے، پکی گمراہی ہے، شریعت کے خلاف ہے، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کے خلاف ہے، کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ آپ زندگی بھر گشت کرتے رہو، آپ نے دنیا کے سارے کام چھوڑ دیے کہ مجھے اب جو ہے دین کا کام ہی کرنا ہے، میں نماز پڑھوں گا، کھانا وانا کھا کے بس گشت کرتا رہوں، لیکن آپ کے دل میں یہ ہے کہ گشت کے لیے یہی ایک طریقہ ہے، میں امیر بھی ہو، متکلم بھی ہو، چند ساتھیوں کو لے کر کے میں جاؤں گا،
اسی طریقے سے گشت ہوگا، کوئی دوسرا طریقہ نہیں ہے. ساری زندگی آپ کی برباد ہے، کچھ نہیں ہے. جیسے موقع ہو کوئی آپ کے ساتھ میں جاؤ، نہیں اکیلے جاؤ، ملو، دین کی بات کرو. آپس میں صحابہ جب ایک دوسرے سے ملتے تھے نا تو آپس میں ایک دوسرے سے کہتے تھے آؤ تھوڑی دیر بیٹھ کر دین کو سمجھیں گے، دل کو تازہ کر لیں گے، دین کے بارے میں آپس میں بات چیت کریں گے. یہ طریقہ ختم ہوتا جا رہا ہے. سمپل ہے دین، بڑا آسان ہے. ایک ایک بات جو آپ کی ضرورت کی ہے سیکھو. اللہ کے نبی نے کیسے کیا ہے ویسے کرنے کی کوشش کرو. عمل صالح بنے گا اخلاص کے ساتھ اور شریعت کے مطابق آپ کریں گے، اللہ کے نبی کے سنتوں کے حساب سے آپ کریں گے تو وہ عمل جو ہے صالح بنے گا، اور عمل صالح کی وجہ سے آدمی جنت میں جانے کا مستحق بنے گا. کسی عمل میں اللہ کے نبی کے حساب سے تو آپ کر رہے ہیں لیکن اخلاص نہیں، اللہ کے لیے نہیں کر رہے ہیں، دوزخ میں جائیں. قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ایک شہید کو بلائے گا سب کے ساتھ، جو کہ جنگ میں جہاد میں اللہ کے راستے میں لڑتے لڑتے شہید ہو گیا، اس کی موت ہو گئی. اللہ پوچھے گا میں نے تم کو اتنی طاقت دی سب کچھ دیا، تو نے کیا کیا؟ وہ کہے گا اے اللہ میں تیرے کام کے لیے تیرے دین کے لیے لڑتے لڑتے مر گیا، شہید ہو گیا. اللہ اس سے فرمائے گا تو یہ کام کیا تھا، تو جنگ میں لڑا بھی اور مر بھی گیا بہادری کے ساتھ، لیکن تیری جو نیت تھی دل میں کیا تھا؟ آدمی مجھے طاقت والا کو بلانا، وہ بڑا اچھا لڑنے والا، بڑا اچھا فائٹر ہے، نام کے لیے تو نے لڑا تھا، مجھے خوش کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا. دنیا میں تیرا نام ہو گیا. کتنے لوگوں کے نام ہم رکھتے ہیں نا. رستم تیلگو میں بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ لفظ، یہ جو پدم، یہ جو ورڈ آیا کہاں سے. اسلام سے پہلے جو پرشین امپائر بہت دنیا کی بڑی طاقتور سلطنت تھی، دو بڑے ملک تھے، ایک رومن امپائر کے نام سے یورپ وغیرہ، اور ایک پرشین امپائر. پرشین امپائر ہیڈ کوارٹر جو ہے ایران. ایران کے فوج میں جو سب سے بہادر ہوتا تھا اسے فوج کا جو کمانڈر ان چیف بنایا جاتا تھا، اس کے لیے ایک لقب انہوں نے رکھا تھا رستم. پرشین لفظ رستم پرشین امپائر. اب تو وہ امپائر ختم ہو گیا، ہمارے نبی کے زمانے میں تھا، حضرت عمر کے زمانے میں وہ ختم ہوا. آخری لڑائی رستم جو ہار گیا، ان کا جو سب سے بڑا جنرل ہوتا تھا اس کا نام رستم ہوتا تھا. رستم کا مطلب یہ کہ سب سے بڑا بہادر، فائٹ کرنے لڑنے کی سب سے بڑی صلاحیت اس کے پاس ہوتی تھی. وہ نام آج بھی چل رہا ہے دنیا میں، رستم. رستم بڑا رستم آدمی، کئی بولتے ہیں بہادری کی علامت ہے. یہ سارے رستما یہ نامہ کام آنے والے نہیں. کل دجال کے بارے میں ایک حدیث آئی ہے، اس میں اللہ کے نبی نے یہ فرمایا دجال جو آئے گا اخیر میں، کب آئے گا نہیں معلوم ہے، وہ سب سے بڑا فتنہ ہوگا، اس امت کو گمراہ کرنے میں وہ سب سے آگے ہوگا. اللہ اسے بہت کچھ پاور دیا ہو. وہ ایک آدمی کو بلائے گا اور اسے دو ٹکڑے کرے گا، اسے مار دے گا، دو ٹکڑے ہوں گے، پھر دوبارہ اسے چلائے اور اس سے کہے گا بتا تیرا رب کون ہے. بندہ کہے گا کہ میرا رب تو اللہ ہے اور تو جھوٹا ہے. اس سے پہلے جو میں جانتا تھا، سنتا تھا کہ دجال آنے والا ہے جو بڑا فتنہ ہوگا، بڑا گمراہ کرنے والا ہوگا، آج مجھے حقیقت سمجھ میں آ گئی. تو نے مار دیا دو ٹکڑے کر کے جو سامنے کیا ہے، اس کی وجہ سے
مجھے اور بھی یہ پکا یقین ہو گیا کہ تو دجال ہے، تو خدا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی نے یہ فرمایا، وہ بندہ جو اس سے بات کیا اس سے ڈرا نہیں، اور اس کے سامنے اس کی موت بھی ہو گئی پھر دوبارہ زندہ ہو گیا، اللہ کے نبی نے یہ فرمایا یہ سب سے اونچے مقام پر ہوگا جنت کے اندر، جو دجال کو فیس کر لے اور اس کے فتنے میں نہ آ کر اپنے ایمان کی حفاظت کر لے، وہ سب سے اونچے مقام پر ہوگا۔ دنیا میں بہت سارے فتنے آئیں گے، دیکھنے میں آپ کو لگے گا کہ یہ بڑا دین کا کام ہے، یہ لوگ بڑے دیندار ہیں۔ آپ کو اللہ نے کتاب دیا ہے، اللہ کے نبی کی سنتیں موجود ہیں، اس کا علم اگر ہے، جو چیز ہمارے دین کے اپوزٹ میں خلاف ہے اس سے اپنے آپ کو جو بچا کر کے کسی بھی فتنے میں مبتلا نہ ہو کر ایک اچھی اللہ کے نبی کی سنتوں کے مطابق زندگی گزار کر اس دنیا سے جائے گا، وہ اللہ کے نزدیک سب سے اونچے مقام پر۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر فتنے سے بچنے کی توفیق دے۔ جو دین کا صحیح کام ہے، جو اللہ کے نبی کے موافق ہے، سنتوں کے حساب سے ہے، اس طرح کے کاموں میں اللہ ہمیں لگائے، سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور ہر طرح کی برائی سے ساری زندگی اللہ ہماری حفاظت کرے۔ اس کے علاوہ جو بیمار ہے اللہ ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ کل ایک بچہ اس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، سب جانتے ہیں، ارشاد نام ہے، اس کے لیے آپ دعا کریں کہ اللہ اسے جلد صحت یاب کرے اور اس کو ٹھیک کرے۔ اس کے علاوہ بھی جو مقروض ہے اللہ ان کے قرضوں کی ادائیگی کے لیے غیبی مدد فرمائے۔ امت جو بھی پریشان ہے، جس حال میں ہے، اللہ سب کی پریشانیاں